الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون قال اللہ تبارک وتعالی ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ المولانا العظیم۔ اسٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام، جناب صدر محترم، جناب سرپرست محترم، جناب ناظم جلسہ حافظ محمد ابصار صاحب، پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں بہنیں اور میرے سامنے تشریف فرما میرے بزرگوں اور بھائیوں، بہت دیر سے مدرسے کا مکتب کا پروگرام چل رہا ہے اور آپ دل جمعی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ بیٹھ کر سن رہے ہیں۔ میں بہت زیادہ لمبی چوڑی کوئی باتیں نہیں کروں گا، لیکن کچھ پوائنٹ ہیں جن کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ میں کوشش کروں گا وہ باتیں آپ تک پہنچا سکوں، اور میں یہ کوشش کروں گا کہ ان چیزوں کو آپ سمجھیں۔ یہاں پہ آنے کا مقصد صرف اور صرف ان باتوں کو آپ تک پہنچانا ہے کہ آپ یہ بات سمجھیں، آپ سمجھیں کہ کیوں ہمیں ہر بستی میں اس زمانے میں مکتب کی ضرورت ہے۔ آپ اس چیز کو سمجھیں۔ میں کوئی مستقل طور پہ ایسا واعظ اور مقرر نہیں ہوں کہ عموماً جس طرح سے مقرر ہوا کرتے ہیں، اسپیکرز ہوا کرتے ہیں، بس کچھ باتیں ہیں جو لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے دو ذمہ داریاں ادا کی ہیں، دو ذمہ داریاں ہم لوگوں کو دی ہیں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں اپنے خود کے لیے، اپنی ذات کے لیے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا انتظام کرنا ہے اور اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اور دوسری ذمہ داری اللہ رب العزت نے ہمیں جو دی ہے وہ ذمہ داری یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اس طرح ہم اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیں، اپنے رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ اور جہنم کا اللہ رب العزت نے تعارف اس طرح سے کرایا ہے کہ جہنم کے اوپر جو فرشتے ہوں گے وہ بہت سخت ہوں گے، اور اللہ رب العزت نے جو حکم دے دیا وہ اس سے 1% بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اور جہنم میں جو ڈالا جائے گا وہ دو چیزوں کو ڈالا جائے گا۔ ایک تو انسانوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا اس لیے کہ انسانوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی ہے، اور دوسرا ان بتوں کو ڈالا جائے گا، ان مورتیوں کو ڈالا جائے گا کہ جن مورتیوں کو انسان دنیا کے اندر پوجتا ہے، ان سے مدد مانگتا ہے، اس لیے کہ جن کو تم خدا مانتے ہو ان خداؤں کا مسئلہ ایسا ہے کہ وہ خود جہنم کی آگ کے اندر جا رہے ہیں۔ اس جہنم کی آگ سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، لیکن بچانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر ایک گیس کی آگ ہے، ایک اسٹوو کی آگ ہے، ایک ہم دیکھ رہے ہیں لکڑی کی آگ ہے۔ یہ جو آگیں ہمیں دکھ رہی ہے، اس آگ سے تو ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر لیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم بچ جاتے ہیں، لیکن جہنم کی آگ سے ہمیں اپنے آپ کو کس طرح بچانا ہے یہ ہمیں سوچنا پڑے گا اور اس کی ہمیں فکر کرنی پڑے گی۔ اسی کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہم سے ایک وعدہ بھی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اللہ رب العزت تمہیں کبھی بھی نا امید نہیں کرے گا اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ تمہیں سر بلند رکھے گا۔ کس طرح سر بلند رکھے گا؟ کب رکھے گا؟ کہ جب تم ایمان کا جو اللہ رب العزت سے تم نے وعدہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا تم سے وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو مکمل طور پر نبھا دو گے اور ایمان کے اندر تم ثابت قدم ہو جاؤ گے، تو اللہ رب العزت تمہیں دنیا کے اندر بھی اونچا مقام عطا کرے گا اور آخرت کے اندر بھی اونچا مقام عطا کرے گا۔ یہ دو آیتیں ہیں اور اس کا میں نے کچھ مختصر سا پس منظر آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ ایک تو ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنی ہے، اور دوسرا ہمیں یہ سوچنا ہے کہ
کس طرح سے ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں اور کس طرح ہم ایمان کے تعلق سے اللہ رب العزت نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے ہم اس وعدے کو پالیں۔ چونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زندگی کو دیکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جب زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں اور اس معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ملتی جلتی ہیں۔ اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو ہم پہلے تھوڑا سا اس ماحول کو سمجھیں جس ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو ماحول تھا وہ دنیا کا بہت زیادہ خراب ماحول تھا، اتنا خراب ماحول تھا کہ بس اللہ کی پناہ۔ اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ لوگوں کے اندر تعلیم سے دوری تھی اور جہالت تھی، اور اس کی ایک مثال یہ تھی کہ آج کسی بھی گھر کے اندر اگر بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کو خیر کا شگن سمجھا جاتا ہے، یہ مانا جاتا ہے کہ یہ بہت اچھا ہوا ہے۔ باپ ہو یا ماں ہو اس بچے کو دل سے لگاتے ہیں، کلیجے سے لگاتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو زمانہ جاہلیت کے اندر زمین کے اندر دفن کیا تھا۔ یہ اس زمانے کے اندر چلتا تھا، اور خود قرآن نے کہا ہے جہاں پر بیٹی کا ذکر کیا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، کہ اس وقت کی کنڈیشن یہ تھی کہ جب انسان کو بتلایا جاتا تھا کہ تمہارے گھر کے اندر بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے تو ظل وجهه مسودا وهو کظیم، کہ اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا اور وہ لوگوں سے شرماتا تھا کہ میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میرے گھر کے اندر بیٹی میرے پیدا ہوئی ہے۔ اور اس بیٹی کو وہ معاشرے سے، سماج سے چھپانے کے لیے زمین کے اندر زندہ دفن کر دیتے تھے کہ کوئی مجھے بیٹی کا باپ نہ کہے اور کوئی ہمارے یہاں پر ایسا سلسلہ نہ بنے کہ مجھے کسی کو داماد بنانا پڑے۔ یہ کنڈیشن تو تھی عورت کے تعلق سے۔ ایک کنڈیشن کیا تھی کہ سود عام تھا، بیاج عام تھا، جن کے پاس مال تھا وہ ضرورت مندوں کو مال دیتے تھے اور ان سے کئی گنا منافع لیتے تھے۔ آپ ان باتوں کو سمجھنا، اور اس کی وجہ سے ان کی پوری مارکیٹنگ خراب ہو جاتی تھی، ان کا جو پورا بزنس تھا وہ بزنس پورا ٹھپ ہو جاتا تھا۔ کیسے ٹھپ ہوتا تھا؟ جس کے پاس مال تھا اس نے اپنا مال دے دیا، اب جس نے مال لیا ہے وہ اس کے اوپر پوری محنت کر رہا ہے اور محنت کر کے مال کما رہا ہے، وہ دو پیسے بنا رہا ہے، لیکن جو اس کی بچت آ رہی ہے اس میں سے ایک بڑا حصہ کس کے پاس جا رہا ہے؟ محنت کون کر رہا ہے اور بڑا حصہ جا رہا ہے کس کے پاس؟ مال دینے والے کے پاس۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے تعلق سے بھی قرآن میں ذکر کیا۔ میں نے دو برائیاں آپ کے سامنے بتائی، ایک تو سود کی اور ایک بیٹیوں کے تعلق سے ان کا کیا ماحول تھا۔ آپس میں انسانوں کے تعلق سے ان لوگوں میں اتنا فرق تھا کہ اس ٹائم غلامی چلتی تھی، یعنی جنگوں کے اندر قید ہو کر آتے تھے تو غلام بنا لیتے تھے، خرید لیتے تھے، اور انسانوں کی خریداری چلتی رہتی تھی۔ داسی پرتھا جس کو بولتے تھے وہ داسی پرتھا چلتی تھی، اور جو آزاد تھے وہ غلاموں پر اتنا ظلم کرتے تھے کہ صرف اس لیے ایک غلام کو جلا دیا جاتا تھا کہ مالک کا مزاج ایسا بن چکا تھا کہ جلتے ہوئے انسان کی خوشبو یا اس کا انسان جب جلتا ہے اس کی جو بو آتی ہے، اس کے گوشت کے جلنے کی جو اسمیل آتی ہے وہ اس کو پسند تھی، اس لیے وہ زندہ غلام کو جلا دیتا تھا، یا اس لیے وہ غلام کو جلا دیتا تھا، ایک داس کو اس لیے جلاتے تھے کہ جلتا ہوا اور تڑپتا ہوا درد کے اندر چیختا ہوا انسان ان کو اچھا لگتا تھا۔ صرف اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے ایک اچھے خاصے انسان کو وہ جلا دیا کرتے تھے۔ یہ آپس میں انسانوں کا جو حال تھا جو اس موقع پر کیا جا رہا تھا۔ شراب کی کنڈیشن ایسی تھی کہ شراب اتنی عام تھی کہ جس طرح آج گھروں کا ماحول ہے کہ کوئی مہمان آتا ہے تو اس سے چائے کے لیے پوچھا جاتا ہے یا پانی کے لیے پوچھا جاتا ہے، اس موقع پر شراب اس طرح سے چلتی تھی، اور شراب چلتی تھی، اور اس کی وجہ سے جو برائیاں ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ نہ عورتوں کی عزت محفوظ تھی اور نہ گھروں کا سسٹم اور نظام محفوظ تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب عورتوں کی عزت محفوظ نہیں تھی، چونکہ خواتین بھی بیان سن رہی ہیں، تو اس کا نقصان بہت آگے تک جاتا تھا۔ یہ تک پتہ نہیں چلتا تھا کہ بچہ کس کا ہے اور کس کا نہیں ہے، باپ کون ہے اور کون نہیں ہے۔
یہ موٹی موٹی باتیں تھیں جن کو میں ٹچ کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اسی طرح سے جوا کھیلا جاتا تھا اس معاشرے کے اندر، اور جوا اس طرح آج بھی کہ یہ 1000 میرے، یہ 2000 اس کے، یہ اس کے، یہ اس کے، اس طرح سے پوری کمائی انسان ایک بار جوا کے اندر ہار کر آ جاتا تھا اور پوری فیملی بیٹھ جاتی تھی۔ یہ میں موٹی میں نے مثالیں دی ہیں آپ کو۔ اتنی ساری برائیاں، یعنی یہ سمجھیے کہ ایک انسان ہے جس کو سر درد بھی ہے، جس کو پیٹ درد بھی ہے، جس کو بخار بھی ہے، جس کو کھانسی بھی ہے، جس کے سینے میں کف بھی ہے، اس کے چھوٹی چھوٹی بیماریاں بھی ہیں اور بڑی بڑی بیماریاں بھی ہیں، اور وہ پورا کا پورا دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر انسانی روپ میں کسی کو بیماری دیکھنی ہے تو اس انسان کو دیکھ لو، ایک بیماری کا نام لو، اس انسان کے اندر وہ بیماری موجود ہے، شوگر کا نام لو، اس کے اندر موجود ہے، اور کینسر کا نام لو، اس کے اندر موجود ہے، جس بیماری کا نام لو اس انسان کے اندر موجود ہے۔ بیماری کو چلتے پھرتی صورت میں دیکھنا ہو تو اس انسان کو دیکھ لو۔ اسی طرح کا ایک سماج بنا ہوا تھا کہ اس سماج کو دیکھ لو جس کو یہ دیکھنا ہو کہ ایک بگڑا ہوا سماج کیسا ہوتا ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کا زمانہ دیکھ لو۔ یہ حقیقت تھی جو اس سماج کے اندر چل رہی تھی، جو اس سوسائٹی کے اندر چل رہی تھی، جو معاشرے کے اندر چل رہی تھی۔ عورتوں کو دفنایا جا رہا تھا، اور طاقتور جو تھا وہ غریب پر اتنا ظلم کر رہا تھا کہ بس خدا کی پناہ، غریب اس ظلم کے اندر دبتا جا رہا تھا، مرتا جا رہا تھا، پستا جا رہا تھا، اور اس کی طرف سے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا۔ بدی کا زور تھا ہر سو، جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی۔ یہ پوری کنڈیشن تھی اس وقت۔ اللہ رب العزت نے، آپ دیکھیں، سوچیں، اس چیز کو امیج کریں کہ ایک انسان ہو، اس کو ہزاروں بیماری ہو، اور جب اس کو ڈاکٹر کے سامنے پیش کیا جائے، سر اس کو 100 بیماری ہے، ڈاکٹر سے کہا جائے ڈاکٹر صاحب اس کو 200 بیماری ہے، ڈاکٹر صاحب اس کو 300 بیماری ہے، آپ بتائیں کس بیماری کا نام لینا ہے، وہ اس کے اندر موجود ہے، لیکن علاج آپ کو کرنا ہے۔ اب اس موقع پر ماہر ڈاکٹر کا کام ہے کہ وہ اپنے پیشنٹ کے اندر اور اپنے مریض کے اندر اس بات کا انتخاب کرے کہ مجھے اس بیماری کی جڑ کو پکڑنا ہے، اور اس بیماری کا مجھے علاج شروع کرنا ہے کہ جس علاج کے ذریعے ساری بیماریاں ختم ہونے لگ جائیں۔ اس سماج کے اندر اللہ رب العزت نے دیکھا وہ سماج بالکل بگڑ چکا تھا، زنا ہو رہا تھا، شراب پی جا رہی تھی، سود دیا اور لیا جا رہا تھا، لڑکیوں کو دفنایا جا رہا تھا، لڑکیوں کے پیدا ہونے کو برا سمجھا جا رہا تھا، آپس کے اندر لوگ لڑ رہے تھے، اتنا لڑ رہے تھے کہ ایک نسل کے اندر اگر لڑائی ہوتی تھی تو وہ لڑائی دوسری نسل لڑتی تھی، تیسری نسل لڑتی تھی، چوتھی نسل لڑتی تھی، اور لڑائی جو لڑی جاتی تھی ظاہری لڑائی نہیں ہوتی تھی کہ زبان سے لڑ دیا جائے کہ میں نے کسی کو گالی دے دی، کسی نے مجھے دے دی، میرے بیٹے نے کسی کو گالی دے دی، کسی کے بیٹے نے مجھے گالی دے دی، میرے پوتے نے کسی کو گالی دے دی، کسی کے پوتے نے میرے پوتے کو گالی دے دی۔ یہ لڑائی نہیں ہوتی تھی، بلکہ لڑائی اس طرح کی ہوتی تھی جو تلواروں سے لڑی جاتی تھی اور خون سے بجھائی جاتی تھی۔ یہ خون کی لڑائی ہوتی تھی، اور لڑائی کی بنیاد کیا ہوتی تھی؟ آپ نے بار بار علماء سے اس بات کو سنا ہوگا، ایک انسان کے جانور نے دوسرے انسان کے جانور سے پہلے پانی پیا تو کیوں پیا؟ آپ اس کو ایز اے بیان نہ سنیں، آپ اس چیز کو سوچیں، وہ سماج کیسا ہوگا، کتنا بگڑا ہوا وہ سماج ہوگا، کتنا بگڑا ہوا وہ سماج ہوگا کہ جس کے اندر یہ موٹی موٹی برائیاں موجود تھیں۔ اس موقع پہ اللہ رب العزت کی اس عرب کے معاشرے پر نظر تھی، اور اس موقع پر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا ڈوز عرب کے معاشرے کے لیے دیا، وہ پہلا ڈوز تعلیم کا تھا۔ شراب پی جا رہی ہے، ابھی رکو، جوا کھیلا جا رہا ہے، ابھی رکو، زنا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی برائی ہو رہی ہے ٹھیک ہے، لڑکیاں دفن کی جا رہی ہیں ٹھیک ہے، سب سے پہلا جو ڈوز ہے وہ سیکھو۔ تعلیم کا مطلب سیکھنا ہے۔ جب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بچیوں کے کیا حقوق ہیں، جب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بچی کو کتنا بابرکت بنایا ہے، جب پتہ نہیں ہے کہ سود کا نقصان کیا ہے، بیاج کا نقصان کیا ہے، لون کا نقصان کیا ہے، جب پتہ نہیں ہے کہ شراب کا نقصان کیا ہے، جب پتہ نہیں ہے کہ
اور انسانوں کے کیا حقوق ہے، جب پتہ نہیں ہے کہ آپس کے اندر جب معاشرہ لڑتا ہے تو کس طرح سے خاندان کے خاندان برباد ہو جاتے ہیں اور اس کا نقصان کہاں تک پڑتا ہے، جب پتہ نہیں ہے کہ زنا کا نقصان وقتی نہیں ہے بلکہ بہت بڑا ہے، نسلوں پر جس کا اثر پڑتا ہے، جب یہ پتہ نہیں ہے تو تم برائیوں میں مبتلا رہو گے۔ اس لیے سب سے پہلے ان چیزوں کو سیکھو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک استاذ اور ایک ٹیچر بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلی آیت دی، احکامات قرآن میں اور بھی آئے۔ قرآن میں یہ آیا شراب مت پیو، قرآن میں یہ آیا جوا مت کھیلو، قرآن میں یہ آیا کہ زنا کے قریب مت جاؤ، قرآن میں بیٹیوں کے حقوق آئے۔ سب سے پہلا فرسٹ ڈوز، سب سے پہلا پین کلر اللہ رب العزت نے جو دیا کہ اس معاشرے کی جو سسک ہے، اس معاشرے کا جو درد ہے، اس سوسائٹی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جھوج رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پریشان ہو رہے ہیں، وہ سب سے بڑا مسئلہ ان کی جہالت ہے۔ جہالت کا کیا مطلب؟ یہ جانتے ہی نہیں ہیں، جو جانتے ہیں وہ چھپا رہے ہیں، جن کے پاس علم تھا وہ چھپا رہے تھے، وہ صحیح علم لوگوں تک نہیں پہنچا رہے تھے۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو جو پیغام دیا، وہ سب سے پہلا پیغام لفظ اقرا کا تھا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی پڑھو اس اللہ رب العزت کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، جس اللہ نے انسان کو علق سے، خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اس اللہ کے نام سے پڑھو جس نے پین کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے، آپ چوک کہہ لیں، آپ اس کو پینسل کہہ لیں، ان سب چیزوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے انسان کو لکھنا پڑھنا سکھایا۔ کیا چیزیں سکھائی؟ علم الانسان ما لم يعلم، ما لم يعلم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ ساری نالج عطا کی، اس قابل انسان کو بنا دیا جو انسان کو پتہ نہیں ہے، جو انسان کو پتہ نہیں ہے، وہ ساری چیزیں انسان اس علم کے ذریعے سے، اس نالج کو حاصل کرنے کے ذریعے سے، سمجھنے کے ذریعے سے، سیکھنے کے ذریعے سے، سیکھ کر اللہ رب العزت وہ ساری چیزیں لے سکتا ہے۔ شاید بور ہو رہے ہیں آپ، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی۔ جس کو بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ ہاتھ اٹھا دو۔ اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ صرف آپ کو کانوں کی عیاشی کرنی ہے، آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ سنانے والا سنا رہا ہے اور ہمیں سننا ہے، اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے صرف ہمیں سننا ہے اور سن کے جا کے سو جانا ہے، تو آپ کے سننے کا کوئی فائدہ نہیں، میرے بولنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں، اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے کام کی بات ہے، اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے یہ کسی کے دل کا درد ہے، اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس درد میں اگر ہم اس درد کو محسوس کریں جو ہمارے نبی کے دل میں تھا، تو پھر یہ میرے اور آپ کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ تو اس کو کس نیت سے آپ سن رہے ہیں؟ عمل کی نیت سے سن رہے ہیں انشاءاللہ؟ چلیے، تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر جو سب سے پہلا ڈوز اس عرب کے معاشرے کو دیا تھا، وہ تعلیم کا دیا تھا، وہ ایجوکیشن کا دیا تھا۔ اب موٹی موٹی برائیاں میں نے آپ کو بتلائی کہ اس معاشرے کے اندر کیا برائیاں تھیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے اندر کیا وہ برائیاں موجود ہیں، اس کو تھوڑا سا اس انداز سے دیکھیے۔ وہاں پر بیٹیوں کو زندہ دفنایا جا رہا تھا، ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ بیٹیاں گھروں کے اندر صرف اور صرف اس لیے کنواری بیٹھی ہوئی ہیں کہ گھر والوں کے پاس موٹی رقمیں جہیز کے طور پر دینے کے لیے نہیں ہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس لیے بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی۔ وہاں پہ مسئلہ یہی تھا کہ انسان کسی کو داماد بنانا نہیں چاہتا تھا، اور یہاں پہ انسان چاہ کر بھی داماد نہیں بنا پا رہا۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک رکاوٹ ہے۔ کیا یہ ہمارے سماج کی ایک بڑی برائی نہیں ہے؟ وہاں پر اللہ رب العزت وہ سود معاشرے میں چل رہا تھا، اللہ رب العزت نے کہا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو بیاج کا لین دین کرے گا، جو لون
کا لین دین کرے گا، بیاج والا جو لون ہوتا ہے، اللہ رب العزت اسے جنگ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ کیا ہمارے سماج کے اندر لون نہیں چل رہا؟ کیا ہمارے سماج میں اس طرح لون نہیں چل رہا کہ مرد الگ لون میں مبتلا ہے، بیوی الگ لون میں مبتلا ہے؟ جب آپ کاروبار پر جاتے ہیں تو ان کے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جو محلے محلے لون دے کر جاتے ہیں۔ کیا نوجوان آج لون میں مبتلا نہیں ہے؟ اگر وہ نوجوان مہینے کے 10,000 کما رہا ہے، اس کی فرسٹ پرائیورٹی ہوتی ہے کہ میں ایسا موبائل لوں جو لاکھوں کا ہو، اور مہینے کے 4 سے 5,000 وہ EMI بھرتا جا رہا ہے، اور وہ اس کمائی کو لون کے اندر دے رہا ہے، بیاج میں دے رہا ہے۔ یہ کیا ہمارے سماج کا مسئلہ نہیں ہے؟ اسی طرح اس وقت سماج کے اندر ایک بڑی برائی تھی نشہ، اور نشے کو جتنے سائیکولوجیکل طریقے سے اسلام نے نشے کا مسئلہ دنیا کے لیے حل کیا ہے، کسی اور دین نے حل نہیں کیا، اور کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ تو کیا آج ہمارے سماج کے اندر نشہ نہیں پھیل رہا؟ اس زمانے کے اندر تو نشے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ لوگ شراب پیتے تھے، آج تو نشے کے اتنے طریقے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ شراب تو ایک بہت الگ طریقہ رہ گیا، اس کے علاوہ کچھ پاؤڈرز ہیں، کچھ ٹیوبز ہیں، کچھ انجیکشنز ہیں۔ یہ نشہ کیا ہمارے سماج کے اندر نہیں چل رہا؟ اسی طرح کیا ہمارے مسلمان بھائی جوئے کے اندر مبتلا نہیں ہیں؟ آپ اپنے آپ کو اس کنڈیشن میں رکھ کر دیکھیں کہ اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں جو بالکل پریشانیوں سے جھوج رہی تھی، اس سوسائٹی میں اور ہم میں کیا مماثلت ہے؟ کیا ہم انہی بیماریوں سے نہیں جھوج رہے؟ کیا یہی مسائل ہمارے نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ بہت بڑے لیول پر ان کے مسائل تھے، ہمارے مسائل چھوٹے لیول پر ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں تو ہم سیم ہو رہے ہیں، کہیں نہ کہیں تو ہم ایک جیسے ہو رہے ہیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب اس موقع پر کیا ڈوز دیا تھا؟ وہ یہی دیا تھا ایجوکیشن کا، سب سے پہلے سیکھو۔ اور جب صحابہ کا دور دیکھیں کہ پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ ایسا تھا کہ ان کے والد ان کو مارتے تھے، اونٹ چرواتے تھے، ظلم کرتے تھے، اور ایسا ماننا تھا کہ گویا کہ یہ کسی قابل انسان نہیں ہے۔ لیکن جب ان کو اس دین کی دولت ملی، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا ہے، یا بلال ابن رباح کو آپ دیکھ لیجئے کہ ایک حبشی غلام کہ جس کی معاشرے کے اندر کوئی اہمیت نہیں تھی، سوسائٹی میں جس کی بات سننا کوئی پسند نہیں کرتا تھا، بس جس کا ایک ہی کام تھا کہ اس کا مالک کہے بلال اٹھ تو وہ اٹھ جائے، اس کا مالک کہے بلال بیٹھ تو وہ بیٹھ جائے، اس کا مالک کہے بلال سو تو وہ سو جائے، اس کا مالک کہے بلال لڑ تو وہ لڑنے کے لیے چلا جائے۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آئے تو کیا کنڈیشن ان کی ہو گئی؟ چونکہ انہوں نے اس اقراء کے پیغام کو قبول کیا، جو اقراء کا پیغام اللہ رب العزت نے ان کو دیا تھا، جو ایجوکیشن کا پیغام اللہ رب العزت نے ان کو دیا تھا، جو تعلیم کا پیغام اللہ رب العزت نے ان کو دیا تھا، اس تعلیم کے پیغام کو انہوں نے قبول کیا، اور پیغام کو ایک لفافے کی طرح، شادی کارڈ کی طرح قبول نہیں کیا کہ اس لفافے کو لیا اور رکھ لیا، شادی کارڈ کو لیا اور رکھ لیا، یا جیسے ہم نے قرآن کو لیا اور رکھ دیا۔ کیا آج ہمارے گھروں میں قرآن کا یہ حال ہے یا نہیں ہے؟ مجھے مت بتاؤ، اپنے دل میں ایک بار سوچ لو، کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ یہی تو حال ہے کہ ایک شادی کا کارڈ آتا ہے، ہم اس کو ڈھنگ سے پڑھنا پسند نہیں کرتے۔ ہاں صاحب کتنے تاریخ کی شادی ہے، کہاں پر ہے، ولیمہ کہاں پر ہے؟ یہی ہماری کنڈیشن قرآن کے ساتھ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، رمضان آئیں گے تو دیکھیں گے، عید آئے گی تو دیکھیں گے، باقی تو ٹھیک ہے، شادی کارڈ جہاں پہ ردی رکھی ہوتی ہے، بس قرآن کو چونکہ وہ اللہ کا کلام ہے ہم اس کو تھوڑے زیادہ احترام سے رکھ لیتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے، آج انہی برائیوں کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں ہم اپنا کر ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ پھر ہم یہ کہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ترقی نہیں دے رہا، پھر ہم کہیں کہ اللہ رب العزت کا ہمارے لیے خیر کا فیصلہ نہیں ہو رہا، پھر ہم یہ کہیں کہ شیطان ہمیں بہکا رہا ہے، پھر ہم یہ کہیں کہ دشمنان ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ نقصان ہم اپنے آپ کو پہنچا رہے ہیں، عقلیں ہماری کام نہیں کر رہی، سینوں کے اندر زندہ دل ہمارے نہیں ہے،
नस्लें हमारी तबाह हो रही हैं, नौजवान हमारा बर्बाद हो रहा है, नशा हमारे घरों में है, किसी भी सूरत में हो, गुटखे की सूरत में हो, सूद हम ले रहे हैं और जहेज के बड़े बड़े मुतालबे हम कर रहे हैं। जहेज के नाम पे सौदा हमारे घरों में बेटों का हो रहा है, बेटियां हमारे घर में जवान बेटी हैं और जहेज की वजह से उनके निकाह नहीं हो रहे। तो क्या ये हमारा पूरी सोसाइटी का अपने ऊपर जुल्म नहीं है? अल्लाह ताला कहते हैं इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नास, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों के ऊपर जुल्म नहीं करता है, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लोग खुद अपना सिस्टम ऐसा बना लेते हैं, अपना मिजाज ऐसा बना लेते हैं कि वो खुद अपने ऊपर जुल्म करते हैं। क्या हमने अपनी सोसाइटी को एक जालिमाना सोसाइटी नहीं बना रखी कि जो मालदार है वो आगे बढ़ रहा है और जो गरीब है वो पिस रहा है? क्या हमारे समाज में ऐसा नहीं है? जब है तो फिर हमें समझना पड़ेगा और हमें सबक वहीं से लेना पड़ेगा। जिस कुरान को शादी के लिफाफे की तरह हमने रखा है उसको खोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जिस तरह सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, इसी तरह हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ करनी होगी और हमें अपनी तरफ तवज्जो देनी होगी। हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करनी होगी, लेकिन तौबा सिर्फ ऐसी तौबा ना हो जैसे हम क्या करते हैं नमाजों में जाके, जैसी तौबा हम क्या करते हैं जुम्मों में जाके, जैसी तौबा हम क्या करते हैं ईदों में जाके, जैसी तौबा हम क्या करते हैं मुख्तलिफ मजलिसों में। बल्कि हमें सोचना होगा कि क्या हमें इसी जुल्म के ज़रिए से परेशान होना है? क्या अपनी सोसाइटी को हमें इसी तरह परेशान करना है? क्या अपनी फैमिलियों पर इसी तरह जुल्म करना है? क्या आगे जो हमारी नस्लें तैयार होकर आ रही है उन नस्लों को हमें इसी जालिम समाज, जो हमने जुल्म वाला समाज बना रखा है, जो जालिमाना रसूमात बना रखी हैं, जो कुरान के खिलाफ है, जो इस्लाम के खिलाफ है, क्या उसी के अंदर हमें जकड़े रखना है? और क्या इसी समाज के अंदर हमें अपने बच्चों को डाल देना है, या हमें वो बात सोचनी पड़ेगी जो सहाबा ने सोची थी और हमें कहना होगा कि बस अब बहुत हो गया? क्या करना है हमें कहना होगा कि बस बहुत हो गया और हमें समझना होगा, हमें अपने आप से शुरू करना होगा कि अब हमें कोशिश करनी होगी अपने आप को बदलने की। हमें अपने आप को सही मायने में सहाबा के नक्शे कदम पर लाना होगा। याद रखिए, आपके चेहरों पर दाढ़ी है ये ज़रूरी है, आपके सरों पर टोपी है ये ज़रूरी है, आपके बदन पर इस्लामिक लिबास है ये ज़रूरी है, माँ बहनों के बदन पर बुर्का है ज़रूरी है, हिजाब है ज़रूरी है, पर्दा है ज़रूरी है। ये इस्लाम का हिस्सा तो है, इसलिए ज़रूरी है, ये पूरा इस्लाम नहीं है। अगर यही पूरा इस्लाम है तो कहाँ गया फिर मार्केट का इस्लाम? कौन सा इस्लाम था जो मार्केट के अंदर काम कर रहा था कि सहाबा की तिजारत हो रही थी और तरक्की मिल रही थी? कौन सा इस्लाम था जो उनके फैमिली सिस्टम के अंदर काम कर रहा था और उनके फैमिली के जो मसाइल थे वो बढ़ नहीं रहे थे, वो ख़त्म हो रहे थे, खुशहाल फैमिली बन रही थी? और कौन सा इस्लाम था जो सहाबा को दूर दूर तक ले गया और बड़ी बड़ी ताकतें उनके कदमों के अंदर आ गई? या तो हम कहें कि नहीं वो इस्लाम अलग था, हमारा इस्लाम अलग है, या तो हम इस चीज़ को मान लें या हम इस चीज़ को मान लें कि इस्लाम जिस तरह उस दिन तरोताज़ा था, जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम को इस दुनिया में उतारा था, जिस दिन अपने नबी को नबूवत दी थी, इस्लाम उसी तरह आज भी तरोताज़ा है। तो फिर हमारी तरक्की क्यों नहीं है? नींद आ रही है शायद, बोर हो गए। कर दें बात पूरी, कर दें बात पूरी, कर दें मौलाना, बात समझ रहे हैं आप? जब मसाइल इतने हैं तो हमें अपने आप को देखना होगा और समझना होगा, हमें उसी बुनियाद पर आना होगा जिस बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशरे को डाला था। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अब आप समझिए कि ये तालीम ही का ज़रिया है, ये तालीम ही है, ये एजुकेशन ही है जिस एजुकेशन के ज़रिए से आप दुनिया में तरक्की कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको यहाँ समझा दूँ, तरक्की सिर्फ एक तालीम से नहीं हो सकती, आपको दोनों चीज़ों को लेना पड़ेगा। जिस तरह आप स्कूली तालीम को ले रहे हैं
वहाँ आपकी तरक्की होगी। इसी तरह दीनी तालीम से आपकी तरक्की होगी। अगर आप दीन की तालीम को छोड़कर स्कूली तालीम में जाएंगे तो वहाँ से आपको नुकसान होगा। वहाँ आपका बच्चा अब्दुल्ला होकर डॉक्टर अब्दुल्ला बन जाएगा, लेकिन वो मुस्लिम डॉक्टर नहीं बन सकता, वो मुस्लिम इंजीनियर नहीं बन सकता, वो मुस्लिम माहिर वकील नहीं बन सकता, वो नाम का मुसलमान हो सकता है। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि आपको तालीम के मैदान में आगे आना है या आगे नहीं आना है। जो नौजवान सुन रहे हैं वो इस तरफ तवज्जो दें कि अपनी कॉलोनी के अंदर तालीम के निज़ाम को बनाएं, दीनी तालीम के निज़ाम को बनाएं, स्कूली तालीम के निज़ाम को बनाएं। बच्चों की एजुकेशन को मजबूत करने के लिए ऐसे टीचर्स उनको मुहैया करें, ऐसे असातिज़ा मुहैया करें कि जिन असातिज़ा के ज़रिए से इनकी तालीम मजबूत हो। इस बात की फ़िक्र आप लोग करें। जहाँ तक सवाल है मकतब का, मेरे भाइयों दोस्तों, ये ज़माना ऐसा है कि आपके बच्चों के हाथ में मोबाइल है, घरों के अंदर हमारे टीवी है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वहाँ पे जो उसको एजुकेशन दी जा रही है वो कुछ इस तरह की है जो उसके दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं कुफ्र को और शिर्क को डाल रही है। उसके दिमाग में ये बात आ रही है, वो फिक्री तौर पर इर्तिदाद की तरफ वो बच्चा जा रहा है, सोच उसकी एक मुर्तदाना सोच बन रही है। ऐसे माहौल में अगर आप अपने महल्ले के मकतब को मजबूत नहीं करते हैं तो याद रखें ये वो नस्ल होगी कि इनके बाद इस तरह की नस्ल बहुत मुश्किल से तैयार होगी कि जो सही माने में मुसलमान हो। चूँकि यही वो बच्चे हैं जो आज इनकी मकतब में सही तरबियत हो गई तो आगे चलकर ये मुसलमान बनेंगे और दीन को और अपनी नस्लों में दीनदारी को आगे बढ़ाने वाले बनेंगे। इसलिए ये जो मकतब चल रहा है ये आप लोगों ने शुरू किया है, आप लोगों के ताउन से शुरू हुआ है। इस मकतब में आपको सबसे पहली फिक्र ये करनी है कि महल्ले का कोई बच्चा ऐसा ना हो जो इस मकतब के अंदर ना आता हो। करेंगे सब इसकी फिक्र। और सिर्फ ये नहीं कि मकतब के अंदर बच्चे आ जाएं, बल्कि बच्चों की मकतब की तालीम की भी मुकम्मल तौर पर निगरानी करनी है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं। मदरसे के अंदर, मकतब के अंदर सबसे बड़ी शिकायत जो असातिज़ा को होती है वो ये होती है कि हम तो पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे, इनके घर वालों को बुलाते हैं तो घर वाले नहीं आते हैं। इसलिए आपको उस तालीम की निगरानी भी करनी है। और एक काम आपको जो करना है वो ये करना है, जिस तरह आप इन बच्चों की तालीम की फ़िक्र कर रहे हैं आपको बड़े लोगों की भी तालीम की फ़िक्र करनी है। सहाबा ज़्यादातर वो थे जिन्होंने बड़ी उम्र के अंदर दीन सीखा था, तो आपको भी बड़ी उम्र अगर आपकी है और आपने दीन को सही तौर पर नहीं सीख रखा, जिस तरह आपने हिम्मत करके आपने अबसार साहब का साथ दे के इस मकतब को कायम कराया है, इसी तरह आपको एक बालिगान के मकतब की भी शुरुआत करानी है, एक मजलिस की भी शुरुआत करानी है कि जिसमें बड़े लोगों को कुरान सिखाया जा सके। मैं आपको हकीकत बतलाता हूँ, सिर्फ एक वाक़या मैं आपको बतलाऊँगा। लॉकडाउन के अंदर एक लेडी का मुझे फ़ोन आया और वो ये कहती है, सर कोरोना से मेरी माँ मर गई है, तो आप उनके डेड बॉडी का क्या अंतिम संस्कार होता है वो करवा दो। वो लेडीज़ मुसलमान थी। मैंने कुछ ख़वातीन से कहकर गुस्ल का नज़म किया तो उस औरत को गुस्ल देने के लिए महल्ले की ख़वातीन तैयार थी, लेकिन उस औरत का कहना यह था, इनको क्या होता है ये गुस्ल, आप क्या गुस्ल देंगे, आप तो वैसे ही इस डेड बॉडी को किसी गड्ढे के अंदर डलवा दो, वो कब्र वगैरह क्या होती है। ये वही नस्ल है, अगर आप इनकी दीनी तरबियत नहीं करेंगे तो अल्लाह ना करे कि इस तरह के मामलात हों। आज तो माहौल ये है कि लोग बाग उलमा से आकर कहते हैं कि हमारे माँ बाप को आप ही दफना दो, उसका जो पेमेंट है वो ले लो। और हकीकत ये है कि आज के माँ बाप इस काबिल नहीं है कि अपने बच्चों के कानों में अजान और इकामत कह सकें, और बच्चे इस काबिल नहीं है कि अगर वो महल्ले का कोई इंसान न मिले जो गुस्ल के तरीक़े को जानता हो तो वो अपने माँ बाप को गुस्ल भी नहीं दे सकते। अब आपको कौन सी नस्ल तैयार करनी है? वो जो आपको कोड़ियों में बेचे, जो आपके गुस्ल के अंदर किसी को गुस्ल कराने के लिए 2000-5000 रुपए दे, या वो औलाद तैयार करनी है जो आपके लिए सदका जारिया बने, या आपकी अक्लों के हवाले है या आपकी समझ के हवाले है। इसलिए हमें मकतब को मजबूत करना है, बच्चों के मकतब को भी और बड़ों के मकतब को भी हमें मजबूत करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को मकतब को मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए। कौन कौन इस मकतब को मजबूत करेगा? हाथ उठाए। किस तरह से करेंगे आप? बस यूं ही मकतब मजबूत हो जाएगा कि उस दिन हमने हाथ उठाया था जब प्रोग्राम था,
कैसे करेंगे? इस मकतब की जो ज़रूरियात है وہ ضروریات آپ کو پوری کرنی پڑے گی. جگہ کی ضرورت ہے وہ آپ کو پوری کرنی پڑے گی. مال کی ضرورت ہے وہ آپ کو پوری کرنی پڑے گی. اور یاد رکھیں اگر آپ جگہ یا مال کا انتظام کر رہے ہیں تو آپ کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں, آپ اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں. اور اس سے زیادہ جو ضرورت پڑے گی وہ ضرورت آپ کی خود کی پڑے گی کہ آپ ایک ممبر کی حیثیت سے, ایک خادم کی حیثیت سے اس مکتب سے جڑیں اور اپنی ذات سے تعاون پیش کریں. اس مکتب کا جو کام ہو وہ اپنے ذمے لیں اور اپنے ذمے لے کر اس کام کو نمٹائیں. مکتب چلانے والوں کے آپ معاون اور مددگار بنیں. باتیں اور بھی تھی لیکن وقت نہیں ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر ہم ان چیزوں کو مان لیتے ہیں, اگر ہم مکتب کو صحیح طریقے پر لے کر چلتے ہیں تو ہمارے بچے اور ہمارے بڑے وہ تعلیم حاصل کر لیں گے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکیں گے. وہ انفسکم پر عمل کر سکیں گے اور وہ اہلیکم نارا پر عمل کر سکیں گے. اسی طرح سے ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں, ورنہ ہماری زندگی جہنم سے بچنا بہت مشکل ہے جس طرح کے آج کے ہمارے حالات ہیں. اس لیے اس تعلیم کی اہمیت کو سمجھیں اور صحیح معنی میں ایمانداری کے ساتھ اپنے آپ کو دھوکہ دیے بغیر, اپنی نسلوں کو دھوکہ دیے بغیر مکتب کو اور تعلیمی نظام کو مضبوط کرنا شروع کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیراً جزا. ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت بہتر طریقے سے ہماری رہنمائی فرمائی کہ بگڑے ہوئے معاشرے کو صحیح ڈھنگ اور سیدھے راستے پر کس طریقے سے لایا جا سکتا ہے اور قوم کی ترقی کس طریقے سے ہو سکتی ہے اس کا بھی واضح فرما دیا کہ تعلیم کے ذریعے قوم کی